صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اشعار کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بزرگان دین اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں، لیکن قبل اس کے کہ ہم اپنے علماء کے بیانات سے مستفید ہو، ہم کلمات تشکر ادا کرتے ہیں جناب مفتی محمد نیر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ آپ اپنے تمام مشغولیات کے باوجود ہمارے اس پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے ہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جامعہ رحمت گھگرولی کے ایک بہت ہی کامیاب استاد جناب قاری محمد جاوید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود ہمارے اس ادنا سی آواز پر یہاں تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے ہمارا حوصلہ بڑھا، ہمت بڑھی، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ آئیے حضرات، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علماء کے بیانات سے مستفید ہوں۔ قبل اس کے کہ عظیم شخصیات کے روبرو ہم ہوں، ان کے بیانات سے استفادہ کریں، ہم اپنے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اس نوجوان خطیب سے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کم عمری کے اندر ہی بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بڑی بلندی عطا کی ہے۔ میرے مراد جناب مفتی محمد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو استاذ ہیں دارالعلوم شاہ بہلول کے۔ ہم آپ سے بس احترام درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ نطق ہے آپ کے لب اعجاز پر، نطق کو سوناز ہے آپ کے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا آپ کی رفعت پرواز پر۔ مائک پر ہیں جناب مولانا مفتی محمد صادق صاحب مظاہری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیزان محترم، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارے پاس عظیم شخصیات موجود ہیں۔ آپ حضرات ان کے خطاب لاجواب سماعت فرمائیں گے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، مولانا ایوب صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے اور ہم کہتے اور سنتے اور سناتے رہتے ہیں، بار بار الحمدللہ موقع ملتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رخصت ہوتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ یہ پروگرام قرآن پاک کے تعلق سے ہے، اور قرآن پاک کا بہت اہم حق یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں اور گھروں میں بھی قرآن پاک پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ ادھر ادھر ہم قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، اور بہت سے عاملوں کے پاس اور ایسے عاملین کہ جو صحیح معنی میں عامل بھی نہیں ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بہت سے حضرات وہ جاتے ہیں اور ان کو وہ بہت سے تعویذ اور بہت ساری ایسی چیزیں دیتے ہیں، طرح طرح کے بہانے ان کے سامنے وہ بناتے ہیں، ان سے پیسے بھی لیتے ہیں اور ان کا وقت بھی خراب کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم گھر میں ماحول بنائیں قرآن پاک پڑھنے کا۔ جتنا زیادہ ہم قرآن پاک گھر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری مشکلات دور ہوتی چلی جائیں گی، اور زندگی کو آسان بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک شعر کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرات یہ تھے جناب مفتی محمد صادق صاحب مظاہری، جو چند جملوں کے اندر ایک اہم پیغام دے کر گئے۔ اور پیغام یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں اور اپنی نئی نسل کی فکر کریں۔ قرآن سے وابستہ ہو کر زندگی گزاریں گے، دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دراصل ہماری تمنا تو یہ تھی کہ مفتی صاحب مفصل خطاب فرمائے، لیکن ادب بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مجھے مفتی صادق صاحب نے قبل از وقت اس بات سے مطلع کر دیا تھا کہ میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ آج کے اس اسٹیج پر میرے استاد محترم جناب مفتی نیر اقبال صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مولانا انعام اللہ صاحب جیسے شخصیات تشریف لا رہی ہیں۔ تو مفتی نیر اقبال صاحب الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، آپ ان کا دیدار فرمائیں۔ مفتی صاحب نے اسی ادب کے ملحوظ رکھتے ہوئے بہت
مختصر انداز میں اپنی بات پیش کی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق مرحمت فرمائیں. حضرات، قبل اس کے کہ ہم مفتی نیر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں، ہمارے مولانا محمد ایوب صاحب اور یہاں کے اساتذہ، یہاں کے ذمہ داران کی تمنا ہے کہ ہم اپنے کچھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا پروگرام اپنے ان بزرگوں کی اور اپنے ان علماء کی، اپنے ان سرپرستوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، طاقت ملے. مغرب کے بعد سے اگرچہ بچوں کا پروگرام چل رہا ہے اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، لیکن چند بچے اور باقی ہیں جن کا بہت مختصر سا پروگرام ہے. تو حضرت کے اہم